ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دنا شخص نے قافلے کو جنگل کی طرف جاتے دیکھا۔ جنگل میں ہاتھی کے سوا کوئی اور جانور نہیں تھا۔ اس دنا شخص نے قافلے کے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ اس جنگل میں بھوک کی وجہ سے تم پر چاہے جیسے بھی مشکلات اور مصیبتیں آئیں، لیکن تم ہاتھی کے بچے کا شکار کر کے نہ کھانا۔ اگر تم ہاتھی کے بچوں کا شکار کرو گے تو ان کی ماں ہتھنی اس کا ضرور بدلہ لے گی، لہٰذا ہاتھی کے بچوں کو ہرگز نہ چھیڑنا اور نہ کھانا۔ یہ نصیحت اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ تم اپنی جان کو خطرے کے سپرد کرنے سے بچ جاؤ۔ گھاس اور پتوں پر قناعت کر لینا، لیکن ہاتھی کے بچوں کا شکار نہ کرنا۔ یہ نصیحت سن کر قافلے کے لوگوں نے دنا شخص کا شکریہ ادا کیا اور جنگل میں اپنا راہ لے لی۔ جنگل میں چلتے ہوئے چند دنوں کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ ان مسافروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہ آیا۔ بھوک سے لوگ نڈال ہونے لگے۔ پھر ان بھوکے پیاسے مسافروں نے راستے میں ایک موٹا تازہ ہاتھی کا بچہ تنہا دیکھا تو وہ سب بھوک کے غلبے سے اندھے ہو کر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اسے جلدی شکار کر کے اس کا گوشت پکا کر سب نے اپنی بھوک مٹائی۔ ایک شخص نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھی کے اس بچے کا گوشت نہ کھایا۔ جب ان مسافروں کے پیٹ بھر گئے تو ان پر غنودگی طاری ہوئی اور وہ سب سو گئے۔ ادھر اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے ایک خوفناک ہاتھی ان سونے والوں کے سر پر آن پہنچا۔ اس ہاتھی نے سب سے پہلے اتفاق سے اس شخص کا منہ سونگھا جس نے ہاتھی کے بچے کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ ہاتھی نے اس شخص کے گرد 3 چکر لگائے۔ ہاتھی کو اس کے منہ سے کوئی مخصوص بو نہ آئی تو وہاں سے وہ چلا گیا۔ پھر اس ہاتھی نے ہر سوئے ہوئے شخص سے منہ کو سونگھا، لہٰذا ہاتھی کو ہر ایک سے خاص بو آتی رہی کیونکہ انہوں نے ہاتھی کے بچے کا گوشت کھایا تھا۔ ہاتھی نے ان سب کو آن میں چیر پھاڑ دیا، گویا ہاتھی نے ان سوئے ہوئے میں سے ایک ایک کو پکڑتا اور ہوا میں اچھال دیتا۔ یوں وہ شخص زمین پر گرتے ہی ہلاک ہو جاتا۔ گویا ہاتھی کے بچے کی ماں نے ان سب لوگوں کو اس طرح انتقام لیا کہ کوئی بھی وہاں سے بھاگ کر جان نہ بچا سکا۔